اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی آخری کتاب ہے جو قیامت تک کی آنے والی نسل انسانی کے لیے رہنما کتاب کے طور پر پسند کی گئی ہے۔ یہ کتاب ہماری آنکھوں کا نور ہے، دلوں کا سرور ہے، ہماری طبیعت کی بہار ہے، یہ ہماری زندگی کا رفیق ہے، یہ ہماری قبر میں انیس ہے، میدان محشر میں یہ ہمارا ساتھی ہوگا جو جنت میں لے جائے گا۔ قرآن کریم سے مسلمانوں کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اور اس سے جو والہانہ عشق ہے جس کی وجہ سے اسے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ان کے دلوں میں جذبہ موجزن ہے، سچی بات یہ ہے کہ اسی چیز نے دشمنان اسلام کو اور یورپین اقوام کو، مغربی تہذیب کے دلدادہ لوگوں کو حسد میں اور بغض میں اور جلن کی آگ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور اسی حسد اور بغض کا نتیجہ ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد قرآن کی بے احترامی کرتے ہیں، قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا صاحب قرآن کی شان میں توہین اور گستاخی کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی اتاری ہوئی ایسی آسمانی کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں میں ممتاز ہے۔ یہ قرآن محفوظ، یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ دوسری آسمانی کتابوں کو دیکھیں تو ایک کتاب نہیں، کئی کتابوں کا مجموعہ آپ کو نظر آئے گی۔ چاہے انجیل کو لے لیں، چاہے تورات کو لے لیں، اس میں ان کے نبیوں کی زندگی اور ان کے ارشادات اور ان کے اقوال اور ان کی نصیحتیں آپ کو شامل نظر آئے گی۔ لیکن قرآن کریم میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا عربی کا ایک جملہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی زبان زندہ ہے، دوسری کسی کتاب کی زبان زندہ نہیں ہے۔ عربی زبان آج بھی زندہ ہے، بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو اس کی زبان میں پڑھنا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ اس کی زبان میں پڑھیں گے تو قرآن کو پڑھنا سمجھا جائے گا، کسی دوسری زبان میں پڑھنا قرآن پڑھنا نہیں سمجھا جائے گا۔ انجیل کو آپ اردو میں پڑھیے، کہا جائے گا انجیل پڑھ رہا ہے، اور عبرانی زبان میں پڑھیے، کہا جائے گا انجیل پڑھ رہا ہے، انگلش کا اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے، کہے گا انجیل پڑھ رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم کو عربی کے علاوہ دوسری کسی بھی زبان میں پڑھیے، اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا تفسیر قرآن پڑھنا نہیں کہیں گے، تفسیر معنی مطلب پڑھنا ضرور کہیں گے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے یاد رکھنے والے، سینوں میں محفوظ کرنے والے پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں۔ عیسائیوں کو اپنی کتاب سے، یہودیوں کو اپنی کتاب سے، دوسرے مذاہب ماننے والوں کو اپنی کتاب سے محبت ہوگی، ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کی اکثریت ہے وہاں تلاش کیجئے، کوئی ایک مکمل کتاب کا حافظ نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن کریم کے یاد رکھنے والے حفاظ کرام مسلمانوں کی جہاں تعداد زیادہ ہے وہاں نہیں، جہاں وہ کم تعداد میں ہیں، جہاں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، یہودیوں کی تعداد زیادہ ہے، دوسرے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں بھی آپ تلاش کریں گے تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ قرآن کریم کی یہ وہ خصوصیتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم کے دشمن اندر اندر جلتے رہتے ہیں اور اس کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کبھی قرآن کو جلاتے ہیں، نظر آتش کرتے ہیں، کبھی قرآن کی بے احترامی اور بے ادبی کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سوشل میڈیا پر اور دوسرے ذرائع سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ ابھی سویڈن میں قرآن کریم کو نظر آتش کیا گیا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کی شان میں گستاخی کی گئی اور آپ کی توہین کا ارتکاب کیا گیا۔ یہ سب اسی اندر جلن اور بغض کی طرف اشارہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو کہتے ہیں کہ ان کا سینہ تنگ ہے، یہ دوسروں کو قبول نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ سب آسمانی کتابوں پر ایمان لے آؤ، سارے نبیوں کا ادب و احترام کرو، ان پر ایمان لے آؤ۔ اسلامی تہذیب کا اور دوسری تہذیبوں کا اور کلچر کا یہ فرق ہے ان میں کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ جب مکتب میں جاتا ہے
تو اس کو پڑھانے والا سب سے پہلے یہ پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی ساری کتابوں پر، سارے رسولوں پر، سارے فرشتوں پر۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان انجیل کی توہین نہیں کر سکتا، تورات کی توہین نہیں کر سکتا۔ اس کو یہ سکھایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے، سارے لوگوں کا ادب احترام کرنا ہے، ساروں کی عظمت اپنے دل میں بٹھانی ہے، اور ان کی آسمانی کتاب کی توہین تو بہت دور کی بات ہے۔ جس کاغذ پر، جس اخبار میں ایک مسلمان کو پتہ چل جائے کہ حضرت عیسیٰ کا نام ہے، حضرت موسیٰ کا نام ہے، کسی اور پیغمبر کا نام ہے، تو اس کاغذ اور اس ورق اور اس اخبار کی بھی بے ادبی نہیں کرے گا۔ یہ اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیمات کا اثر ہے۔ دوسری طرف یورپی تہذیب کا اثر دیکھیے کہ وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا نوجوان، پڑھ کر نکلنے والا فوجی، پڑھ کر نکلنے والا سیاستدان قرآن کریم کی توہین کرتا ہے۔ اس قرآن کریم کی توہین کرتا ہے جس قرآن کریم میں محمد کا نام صرف 5 مرتبہ آیا ہے، اور عیسیٰ اور موسیٰ کا نام اور دوسرے نبیوں کا نام بار بار آیا۔ اگر قرآن کریم کی توہین کر رہا ہے تو صرف محمد کی اور قرآن کی توہین نہیں کر رہا ہے، وہ عیسیٰ کی بھی توہین کر رہا ہے، وہ موسیٰ کی بھی توہین کر رہا ہے، وہ ساری نبیوں کی توہین کر رہا ہے۔ وہ صرف قرآن کریم کو نہیں جلا رہا ہے، وہ انجیل کو بھی جلا رہا ہے، وہ تورات کو بھی جلا رہا ہے، اس لیے کہ وہ ساری صداقتیں، وہ ساری سچائیاں، وہ ساری حقیقتیں جو تورات اور انجیل میں آئی ہے اور آسمانی تمام صحیفوں میں آئی ہے، وہ قرآن کریم کے اندر محفوظ کر دی گئی ہے۔ قرآن ان تمام کے اوپر نگراں کتاب ہے، قرآن ان تمام کی سچائیوں کا جامع ہے، قرآن ان تمام کی صداقتوں کو اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے۔ اس لیے قرآن کریم کی توہین یہ ساری آسمانی کتابوں کی توہین ہے، اللہ کے سارے پیغمبروں کی توہین ہے۔ تو یہ قرآن کریم کو جلانا یہ تمام مذاہب والوں کی توہین ہے۔ اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو ہمارا دل، ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے واقعات کے موقع پر ہم 2 باتیں کہیں گے، ایک ساری انسانیت سے، سارے لوگوں سے، کہ بھائی قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، قرآن ساری انسانیت کا ہے، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو آپ کے مسائل کو حل کرے گی مستقبل میں، فیوچر میں۔ آپ کے ذہن کے ایجاد کردہ لا، قانون، سسٹم، ازم آپ کے مسائل کو حل کرنے میں، پرابلمز کو سولو کرنے میں فیل ہے، انسانیت پریشان ہے، اور مستقبل میں اس کی نگاہ قرآن کریم پر ہے۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے جب آپ آسمانی حل ڈھونڈیں گے، اس شکل میں آپ کو قرآن کریم کے اندر موجود ملے گا، وہ حل آپ کو قرآن کریم سے ملے گا۔ آپ کے معاشی مسائل، اکنامک جو مسائل ہیں، آپ کے جو معاشرتی اور سماجک سوشل مسائل ہیں، وہ سب قرآن کریم کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اور مغرب کے دانشور سمجھدار لوگ آج اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور آج نہیں تو کل گلوبل ہیومن سوسائٹی کو قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ صرف ہمارا نہیں ہے، پوری انسانیت کا ہے۔ ایک پیغام پوری انسانیت کے نام ہے، دوسرا پیغام مسلمانوں کے نام ہے کہ جتنی وہ بے ادبی کرتے ہیں، آئیے ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ قرآن سے اپنے تعلق کو تازہ کریں، تجدید عہد وفا کریں، اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھائیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس کو سینے سے لگائیں گے، اس کو چومیں گے، اس کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس واقعے کے نتیجے میں ہم نے یہ عزم و ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ بہت کم عرصے میں قرآن کریم فاتح عالم بن کر سامنے آئے گا۔